اور پچھلی پروسیڈنگز میں فیصلہ اس طرح سے گیا تھا، اس میں آپ وادی نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 63A کی تشریح کی نظر ثانی کی درخواست کو یکجا کیا جائے اس کے ساتھ اور عدالت بیٹھ کے فل کورٹ میں اس کو ایگزامن کرے؟ اب انہوں نے اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے، اب انہیں سازش نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ کل رات ایک ٹرینڈ چلایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا، اس ٹرینڈ کے پیچھے، اور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں۔ ضروری ہے کہ فل کورٹ بیٹھے تاکہ سارے فریق ہیں، جو بھی وہاں سے فیصلہ نکلے اس کو تسلیم کریں۔ اور السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے سوال کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، وطن عزیز کی سیاست میں نعروں کی اہمیت ہمیشہ کام سے زیادہ رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہو، یا نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو، یا میرے کپتان کا نئے پاکستان کا نعرہ ہو، عوام نے ان نعروں کو ہمیشہ پذیرائی بخشی ہے۔ محروم طبقات کا روٹی کپڑا اور مکان کا خواب تو پورا نہ ہو سکا، نیا پاکستان کا نعرہ بھی سراب ہی ثابت ہوا۔ 2011 میں جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تاریخ کا پہلا بڑا جلسہ کیا تو ملک میں بیانیے کی سیاست کا دور شروع ہوا۔ کرپشن کے خلاف میرے کپتان کے بیانیے نے ان لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا جو ملکی سیاست کے ہر انداز سے بیزار ہو کر لا تعلق ہو چکے تھے۔ 2017 میں وزارت عظمیٰ سے بے دخلی کے بعد میرے چھوٹے قائد کے بڑے بھائی میاں نواز شریف نے جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو ہمیشہ سے اقتدار کی سیاست پسند کرنے والے کارکن بھی اس دلکش نعرے کے اسیر ہو گئے۔ جب میاں نواز شریف نے اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں جیسا انکشاف کیا تو داد و تحسین کے وہ ڈونگرے برسائے گئے کہ بہت سے مخالفین بھی دل ہی دل میں انہیں قافلہ انقلاب کا سالار سمجھ بیٹھے۔ کئی اہل قلم نے انہیں سقراط اور چی گویرا کی صف میں لا کھڑا کیا۔ مسلم لیگ نون کے عام کارکن نے بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو دل و جان سے اپنا لیا۔ یہ سلسلہ 5 برس جاری رہا اور یہ بیانیہ لیگی کارکن کی نفسیات کا حصہ بن گیا۔ المیہ یہ ہوا کہ کارکن مزاحمت کی سیاست کر رہا تھا اور قائدین مفاہمت کی راہوں کے مسافر تھے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے لیے مشکل صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب میرے چھوٹے قائد میرے کپتان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ یہ تحریک عدم اعتماد جس طرح مقتدر قوتوں کی منظوری سے لائی گئی اس پر سیاسی مخالفین نے بوٹ کو عزت دو کی بھپتی کسی، جو ناجائز بھی نہیں تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اتحادی جماعتوں کے علاوہ تحریک انصاف کے ارکان کو بھی توڑا گیا۔ گویا مسلم لیگ نون نے صرف اسی ووٹ کی عزت مانگی جو اسے ملا ہو، مگر وہ دوسری جماعتوں کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے چھوٹے قائد کا وزیر اعظم بننے کا خواب تو پورا ہو گیا، لیکن ووٹ کو عزت دو والے نعرے کے ذریعے سول بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ کسی لیگی لیڈر کی زبان سے یہ نعرہ سننے کو اب مدت ہو گئی ہے۔ یوں لگتا ہے مسلم لیگ نون کا بیانیہ نیپال کے جنگلوں کا رخ کر گیا ہے۔ دوسری طرف میرے کپتان نے امپورٹڈ حکومت کا نعرہ اور امریکی سازش کا بیانیہ بڑی مہارت سے مقبول بنا لیا، جس سے ان کی سیاسی پوزیشن بہت بہتر ہو گئی۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جتنا جارحانہ تھا اسے لگانے والی جماعت اتنی ہی دفاعی پوزیشن پہ چلی گئی۔ میرے کپتان پر لاڈلا ہونے کا الزام لگانے والی مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نظر انداز کر کے ووٹ بھی مانگ رہی ہے اور اب عزت بھی۔ جناب، یہ بھی لاڈلا پنی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عوام 8 سوال پوچھتی ہے۔ سوال نمبر 1، کیا مسلم لیگ نون ابھی تک ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر قائم ہے؟ سوال نمبر 2، کیا میرے چھوٹے قائد اور ان کے بڑے بھائی کو احساس ہے کہ ان کا کارکن کس تذبذب کا شکار ہو چکا ہے؟ سوال نمبر 3، کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس بیانیے کو سیاسی فائدے کے لیے وقتی طور پر استعمال کرتی ہے؟ سوال نمبر 4، چند ماہ کے اقتدار کی خاطر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نظر انداز کر کے مسلم لیگ نون نے گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ سوال نمبر 5، کیا تحریک انصاف کو ملنے والے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ سوال نمبر 6، کیا مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی کو ملنے والے ووٹوں کو قابل عزت سمجھتی ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 7، کیا میرے چھوٹے قائد کے بڑے بھائی میاں نواز شریف اب بھی نظریاتی ہیں؟ سوال نمبر 8، کیا مسلم لیگ نون مفاہمت چھوڑ کر مزاحمت کی طرف جانے کو ہے اور اس کے لیے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی طرف واپسی اب لازمی ہو چکی ہے؟
ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں، لیکن عملہ اسی بات کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ آخر آرٹیکل 63 کہتا کیا ہے؟ پرویز الہی کو پڑھنے والے وہ 10 ووٹ کیا گنے جا سکتے ہیں یا نہیں گنے جا سکتے؟ قانونی جنگ جاری ہے، عدلیہ کے اندر ہماری جمہوریت اب داخل ہو چکی ہے، اور کل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں اور ڈیمانڈ کرنے جا رہی ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ کل تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے انہوں نے ایک عدد پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے جارحانہ طریقے سے اب اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں آنے والی ہیں۔ قانونی طور پر یہ معاملہ آخر پہنچا کدھر ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قانونی حلقوں کے اندر کچھ اور بھی مسائل ہیں جو آج کل وکلا برادری میں بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے لیے ہم ایک ہی شخصیت کو سمجھتے ہیں جو ہمیں رائے دے سکتی ہے، ہمیں گائیڈ کر سکتی ہیں، وہ ہیں سینئر قانون دان حامد خان صاحب، جو آج میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ حامد خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں ذرا گائیڈ کیجیے گا، آپ کی کیا رائے ہے ان ووٹوں کے حوالے سے، 10 ووٹوں کے حوالے سے؟ کیا یہ جو پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں یہ وہ ڈیسائیڈ کرنے چاہیے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، یا یہ معاملہ ایکچولی پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی جو گروپ ہوتا ہے اس کا سربراہ ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ جی، اس کا پارلیمنٹری پارٹی فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ آرٹیکل 63A میں جو ذکر ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایوان کا مسئلہ ہے اس ایوان میں جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ اس حوالے سے جہاں تک ہماری انفارمیشن جا رہی ہے، کاف لیگ کی جو پارلیمنٹری پارٹی تھی صوبائی اسمبلی پنجاب میں، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر کا ووٹ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات آ گئی ہے پارٹی ہیڈ کی، جو شجاعت حسین صاحب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کو اوورائیڈ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بظاہر آرٹیکل 63A پڑھنے سے یہ نظر نہیں آتا۔ نظر یہ آتا کہ ساری دونوں چیزوں کو اکٹھا پڑھا جائے، اس کا تاثر یہ ملتا ہے کہ جہاں تک ڈائریکشن جاری کرنا ہے کہ بھئی کس کو ووٹ دینا ہے، وہ پارلیمنٹری پارٹی کرتی ہے۔ ٹھیک، جب وہ ڈائریکشن کے خلاف کوئی ووٹ ڈال دیتا ہے تو یہ معاملہ پارٹی ہیڈ کے پاس جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کے خلاف، اس نے فلاں شخص نے یا ممبر نے ہمارے فیصلے، ہمارے ڈائریکشن کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، ڈی سیٹ کیا جائے۔ پھر پارلیمنٹری ہیڈ، پھر پارٹی ہیڈ آتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ پارٹی ہیڈ اس سے پہلے کسی پروسیس میں آپ کی نظر میں ملوث نہیں ہو سکتا؟ ہاں، ڈائریکشن دینے کی حد تک تو پارلیمنٹری پارٹی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس کے بعد اگر کوئی پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر یہ معاملہ پارٹی ہیڈ کو بھیجا جا سکتا ہے۔ سر، ایک اور جو اب ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس وقت موجودہ حکومت کی جانب سے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے بڑا ایگریسولی اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ جو 3 ججز کا معاملہ ہے، ظاہری بات ہے یہ اس وقت کیونکہ معاملہ کورٹ میں، ہم اس کو تو تفصیل سے ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن صرف یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی 3 ججز جو ہیں وہ نہ اس چیز کو سنیں بلکہ فل کورٹ اس کو سنیں، اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے، جہاں تک فل کورٹ بنانا یا لارجر بینچ بنانا، یہ صرف ثوابدید ہے چیف جسٹس کی۔ اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں جائز ہے کہ لارجر بینچ بننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، لارجر بینچ کا مطلب یہ ہے کہ 3 جج کا بینچ بھی فل بینچ ہوتا ہے، لیکن 5 ججز کا بینچ میرے نزدیک قانونی طور پہ بننا چاہیے، کیونکہ پہلا جو فیصلہ ہے اسی آرٹیکل 63A پر جو ایڈوائزری اوپینین دی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جو خلاف ورزی کرنے والا ڈائریکشن کی، اس کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا، یہ 5 ججز نے کیا تھا، جس میں یہ 3 ججز بھی تھے اور 2 ججز اور تھے، جسٹس میاں خیل اور جسٹس مندو خیل۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک مطالبہ جائز ہوگا ان کا کہ آپ 5 ججز کا بینچ بنائیں اور وہی ججز بٹھائیں جن ججز نے پہلا فیصلہ کیا، کیونکہ اس فیصلے کی تشریح کرانا چاہتے ہیں نا، تو وہی جج بیٹھنے چاہیے جنہوں نے تشریح کی۔ ان میں سے ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے اسی ماہ، ان کی جگہ کوئی اور جج نامینیٹ ہو جائے گا، مندو خیل صاحب موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معقول چیز ہے اس میں، جو قانون کے مطابق ہے، جو ہمارے نظیریں جو ہیں پہلی ان کے مطابق ہے کہ 5 ججز کا بینچ ہو جو اپنے پچھلے فیصلے پر
نظر ثانی بھی کر سکتا ہے اور اپنے پچھلے فیصلے کی تشریح بھی کر سکتا ہے. سر ایک سینئر قانوندان ہونے کے ناطے ایک ذرا اس بات کے اوپر بھی رائے دیجیے گا کہ ہم بہت زیادہ پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آئے تو پھر سب کچھ ٹھیک، لیکن اگر آپ کے خلاف آئے تو سوشل میڈیا کے اوپر اور ویسے پریس کانفرنسوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں جج صاحبان کے حوالے سے جو تنقید ہوتی ہے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ یا وی آر ایکچولی انٹو اے نیو ایرا جہاں پہ دس از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا گیم؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے ان پارٹیز کی، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز یہ کر رہے ہیں، جو عدلیہ پر ایک غیر ضروری دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے حق میں فیصلہ لینے کی. مثال کے طور پہ یہیں لے جائیے گا، وہ کہتے ہیں جی فل کورٹ بنائیں، لیکن جو فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا پی ایم ایل این کے، جس کے مطابق وہ جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری کی جو تھی فیصلہ یا رولنگ تھی، اس کو چیلنج کیا تھا، تو یہی 5 ججز بشمول ان 3 ججز کے انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ غلط تھی اور سیٹیسفائیڈ کر کے کہا کہ آپ پھر سے میٹ کریں، نیشنل اسمبلی کو ریوائیو کر کے کہا کہ پھر آپ پرائم منسٹر الیکٹ کریں. وہ تو نون لیگ کو بہت خوشی لگی، بڑا اچھا لگا. اب وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کر رہے ہیں تو اس پر ان کو اعتراض ہو رہا ہے. یہ بڑی نامناسب بات ہے. آپ کو ان 5 ججز کو تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے جن کے فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں، تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب خلاف آتے ہیں تو آپ ناراض ہونے کی کوشش کرتے ہیں. خان صاحب، ججز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے بڑے عزت و احترام کے ساتھ، اور میں کوشش کروں گا کہ کوئی میں ایسی بات نہ کروں جو کنٹیمپٹ کے زمرے میں آئے. 28 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور کچھ نئے ججز کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف چیمگوئیاں اور مختلف ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ کے لیگل فریٹرنیٹی کے اندر. اس میں کوئی پرابلمز ہیں یا کوئی اعتراضات ہیں اس ایشو کے اوپر؟ جی بہت اعتراضات ہیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہی ججز کی تقرری جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، اور وہ ریکمینڈیشن ہی سمجھیے الٹیمیٹلی کیری کر جاتی ہے. اس سے ڈفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے. پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھی اتنے اختیارات نہیں ہیں، صدر کے پاس تو ابھی اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے، پچھلے مہینے پہلے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کال کی، اس کی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کال کی تھی موجودہ چیف جسٹس صاحب جو چیئرمین ہیں جوڈیشل کمیشن کے. اس وقت اعتراض کیا تھا قاضی فائز صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے اور ممبر ہیں، سینئر ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے. انہوں نے کہا میں ملک سے باہر ہوں، میری غیر حاضری میں کیوں آپ میٹنگ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہی انہوں نے کہ بھئی چھٹیاں ہیں، اس چھٹیوں میں تو یہ میٹنگ نہ کال کریں، یہ تو ریگولر ڈیز میں کال ہونی چاہیے. تو اس وقت پھر وکیل بھی ہم سب وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہو گیا، اور ہم نے کہا کہ بالکل جائز اعتراض ہے، آپ کو کیا جلدی پڑی ہے کہ چھٹیوں میں آپ جلدی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اثرات اگلے 10 سال کے لیے چل سکتے ہیں. اس وقت تو بہرحال جو بھی ہوا اس بیٹر سینس پریویل کر گئی اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس کے باوجود پھر دوسری دفعہ 28 تاریخ کو رکھ دیا ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، ان چھٹیوں میں اتنے بڑے فیصلے یعنی 5 جج سپریم کورٹ کے مقرر کرنا، تقریباً 1/3 سپریم کورٹ، یہ مناسب نہیں ہے. اس میں سینئر موسٹ جج جو ہے وہ ایبسنٹ ہوگا، وہ نہیں موجود. اس کی غیر موجودگی میں جنہوں نے اگلا چیف جسٹس بھی بننا ہے، وہ بڑی زیادتی ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن میں ایک ممبر وہ جو ابھی اسی مہینے میں بنے ہیں ممبر اپنی سینیورٹی پر، اور وہ اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں، جسٹس شجاعت علی شاہ. آپ ان کو بٹھا کے اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں. آپ ان کو ابھی ان کی شمولیت سے نہیں فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ ابھی جو زیادہ دیر پا ممبر بنے گا اس کو زیادہ ایسا، کیونکہ ان کے بعد جو ہے منصور علی شاہ بنیں گے ممبر جوڈیشل کمیشن کے، جو کہ
तीसरे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं आज के बाद, तो आपको क्या जल्दी पड़ी है कि एक रिटायरिंग जज को बिठाकर आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं कि 1/3 सुप्रीम कोर्ट आपने अपॉइंट कर देनी है। एक और बात जो है अहम, वो ये है कि इसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो भी छुट्टी पर है, वो भी मेंबर होते हैं जुडिशल कमीशन के। तो क्या जल्दी पड़ गई है इनको कि इन्होंने जल्दी जल्दी अपॉइंट करने हैं। और सबसे अहम बात जो है जिस पर हम वकला ने पिछले साल कन्वेंशंस की थी, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, कोयटा में, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट से लिए जाएं तो सीनियर मोस्ट जज लिए जाएं। और इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। इसमें जो प्रपोज किए जा रहे हैं बदकिस्मती से 3 सिंध से लिए जाने हैं। अच्छा। और वो 3 किन के नाम प्रपोज हो रहे हैं? जो सीनियरिटी लिस्ट में चौथे, छठे और 7वें नंबर पे हैं। ठीक है। जबकि चीफ जस्टिस उनका अहमद अली शेख, जो पाकिस्तान भर में हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस में सबसे सीनियर आदमी है, 5 साल से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। और उनके बाद 2 और जो सीनियर मोस्ट जज है उनको इग्नोर करके आप नीचे से ले रहे हैं। इसका मतलब आप आर्बिट्ररी चॉइस कर रहे हैं ना। खान साहब, इसमें सिर्फ कथा कलामी की माजरत, इसमें जाहिर बात है, मुझे पता है ये डिबेट काफ़ी देर से आपकी फ्रेटर्निटी में चल रही है। क्या इसमें मामला इस बात पे नहीं है कि काबिलियत वर्सेस सीनियरिटी, इसका भी एक आर्गूमेंट दिया जाता है? देखिए, दिया जाता है, लेकिन काबिलियत जज करने का कोई इनके पास इस वक्त वाज़ेह ट्रांसपेरेंट फार्मूला नहीं है। अच्छा। और हमने ये देखा है कि सीनियरिटी जब भी इग्नोर होती है फेवरेट्स को लाया जाता है। अच्छा। ये मान नहीं मैं सकता कि चीफ जो सिंध हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस और 2 नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो अपने जूनियर से कम काबिल हैं। ये गलत बात है और ये गलत रविश है। और इससे पहले एक बात और मैं कह दूं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं जी। एक जज जो होता है रिटायर्ड जज होता है जिसको ये 5 नॉमिनेट करते हैं, तो 6 हो गए जजेस जी। ऑल 6 जजेस जो हैं इस वक्त जुडिशल कमीशन में सारे के सारे सीनियरिटी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, ऑल ऑफ देम। ठीक है। चाहे वो बंदियाल साहब हैं, चाहे वो काजी फैज साहब हैं, चाहे वो सरदार तारक साहब हैं, एजाजुल आसन साहब हैं, या सजाद अली शाह साहब हैं, या जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। लेकिन यही फॉर्मूला आगे नहीं ले जाया जा रहा। तो उन्होंने तो एलिवेशन इस बुनियाद पर ली हुई है। अच्छा। अब इस मामले को दूसरों के लिए वॉलेट करना चाहते हैं ताकि हम अपनी मर्जी के लोग अगले 5-7 साल के लिए नाफिज करके चले जाएं। दूसरी बात यह है, बंदियाल साहब का 1 साल रह गया है। आप एक इतना बड़ा फैसला करके जाएंगे अगले 8 साल के लिए आपके सामने है। इस वक्त सबसे अहम अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है सारे मुल्क में। सारे फैसले, सियासी फैसले क्या हैं, मुकन्ना से मुतल्लक फैसले क्या हैं, इंतजामिया के मुतल्लक फैसले क्या, तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आप उसमें सिलेक्शन इंतहाई एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि उसके असरात आपको अगले 8-9 साल जो हैं वो होंगे, इफेक्ट होंगे। इसी तरह आप सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से एक जज ले रहे हैं। मैं समझता हूँ एक की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिंध हाई पंजाब से ऑलरेडी 6 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। ठीक है। उसमें लेकिन आप वहां चीफ जस्टिस को छोड़ के 4थे नंबर के जज को उठा रहे हैं, तो पहले 3 जो है उनकी हार्ट बर्निंग नहीं होगी, वो समझेंगे मेरे साथ हमारे साथ ज्यादती है, हमें इस काबिल नहीं समझा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। एक और बड़ी ज्यादती की हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उससे एक जज भी एलिवेट नहीं किया गया बहुत सालों से। अच्छा। उसका चीफ जस्टिस अतर बिरला है, जो बहुत काबिल जज है, इंडिपेंडेंट जज है, लेकिन गालिबन लगता है जैसे चीफ जस्टिस साहब को पसंद नहीं है। अच्छा। ये चंद तो मैं नहीं जानता जो जुडिशल कमीशन में बैठे हैं उनको शायद पसंद नहीं है, उसको हर दफा इग्नोर किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मैं समझता हूं मुंसिफों की चॉइस में नाइंसाफी एक बहुत बड़ी ज्यादती है। इससे मुल्क का, अदारे का भी बहुत नुकसान होगा और मुल्क का भी बहुत नुकसान होगा।
اور یہ سر یہ جو بھی آپ کی رائے ہے یہ آپ کی پوری فریٹرنیٹی کی رائے ہے یا آپ کے کیونکہ آپ کے وکلا پالیٹکس میں بھی آپ کا کردار ہے یا آپ کے گروپ کی صرف رائے ہے؟ نہیں، یہ سارے فریٹرنیٹی کی رائے ہے، کیونکہ پچھلے سال جتنے اس ایشو کے اوپر ہوئے ہیں اس میں کچھ ہمارے گروپ کے صدور تھے، کچھ گروپ ان کے صدور تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر ساری کی ساری پاکستان بار کونسل بھی ساتھ تھی، سپریم کورٹ بار بھی ساتھ تھی اور آج بھی ہے، اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ بار، سندھ ہائی کورٹ بار، بلوچستان ہائی کورٹ بار، پشاور سارے ساتھ ہیں۔ یہ اس ایشو پر دو آرا نہیں ہے کہ انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ سینیورٹی کی بنیاد پر ایلیویشن کریں تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ یہاں آپ نے کسی پسند ناپسند کی بنیاد پر کسی کو مقرر کیا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کا۔ ناظرین، سینئر قانون دان حامد خان صاحب کی رائے آپ نے سنی لیگل معاملات کے حوالے سے۔ تو جہاں پہ لیگل اور سیاسی معاملات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا سیاسی معاملات پہ ان کی بھی رائے لیتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میرا سب سے پہلا سوال سر حکومتی اتحادیوں کے حوالے سے ہے کہ وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حامد خان صاحب نے تو اپنی رائے دی، یہ اس فل کورٹ کے مطالبے پہ آپ کی کیا رائے ہے شیخ صاحب؟ سرم یہ تو سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنی اوپینین دینے والا؟ یہ تو سپریم کورٹ دیکھے گی کہ اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے، میں تو کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے جہاں وہ جا رہے ہیں، تو میں اس پر تو تبصرہ نہیں کر سکتا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ شیخ صاحب میں نے یہ سوال حامد خان صاحب سے بھی کیا تھا، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ مسلم لیگ نون کے بیانیے کے اندر جو ہے کافی اب ہمیں ایک شفٹ نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے عدلیہ پہ تنقید کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خطرناک کام نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ بہت خطرناک ہے، اور حالات خراب ہیں اور خراب ہوں گے۔ اکانومی، قومی سلامتی کا مسئلہ بنتی جا رہی ہے، یہ ایسٹس بیچنے جا رہے ہیں اور سٹاک ایکسچینج آ گئی تباہ ہے، خریدے گا کون؟ ان ایسٹس کی کیا قیمت ہوگی؟ اور دنیا میں جو بھی تباہی پھیلتی ہے پہلے معاشی قیامت آتی ہے، معاشی قیامت آ گئی ہے، ڈالر نہیں ہے ایل سیز کھولنے کے لیے، اور اب انہوں نے جان چھڑانی ہے۔ 30 اگست سے پہلے اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ میں اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، اور اگر 30 اگست سے پہلے فیصلے نہ ہوئے تو اس معاشرے میں، اس اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگ جائے گا اور یہ ملک کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اچھا شیخ صاحب، ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا جب ابھی ہم قاسم سوری صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا جو 5 رکنی بینچ نے دیا تھا، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ان کے چاہنے والوں کی جانب سے تنقید کی جاتی تھی۔ اب مسلم لیگ نون کو جب حمزہ شہباز کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ جناب ان کی بھی سیٹ جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے، تو ان کی جانب سے تنقید شروع ہو گئی ہے، تو یہ سر ملک کس طرح چلے گا؟ یہ خطرناک نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، فواد چودھری کا تو مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے تنقید کی یا نہیں کی، اس گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، ان کو پتہ لگ جائے گا آٹے دال کا بھاؤ۔ اور یہ جو انہوں نے ایک ناٹک رچا کے جس طرح انہوں نے 14 جماعتوں کو اکٹھا کیا اور جس طرح انہوں نے 2 ووٹوں کی مرکز میں حکومت بنائی ہے، اور اگر کل پنجاب کی حکومت ان سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اسلام آباد کے سی ڈی اے کے چیئرمین کے ادھر سے کہاں جائے گا؟ شہباز شریف روات جائے گا اور باراکوٹ تک رہے گا اور ترنول تک رہے گا۔ سو یہ ملک کے حالات جو ہیں 30 اگست تو میں نے ویسے ہی کہا، ممکن ہے 15 اگست سے پہلے ہی فیصلہ لینا پڑ جائے کہ ہمیں اس ملک کو الیکشن کی طرف لے جانا ہے یا کسی اور جگہ حالات کی طرف جانا ہے۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا 30 اگست سے پہلے۔ یہ 45 دن میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ 15 جولائی سے 30 اگست بہت اہم ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ نہیں تو شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے تو یہاں پہ پچھلے 24 گھنٹے سے ایک اور خبر بھی سامنے آنا شروع ہوئی ہے کہ جناب سافٹ انٹرونشن، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ سافٹ انٹرونشن یا نرم مداخلت سے جو ہے وہ عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھا سکتی ہے یا بٹھا رہی ہے؟ کو بچانا تو سب کو مل بیٹھنا چاہیے، اور سیاست بچانے کی بجائے ہمیں ریاست کو بچانا چاہیے، اور ریاست جو ہے مسائل میں الجھی ہوئی ہے اور گمبھیر قسم کی گھٹائیں ریاست کے خلاف چل رہی ہیں، اور اس کے لیے سیاست کو بلائے طاق رکھ کے اگر مل بیٹھ کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ کی تاریخ طے کی جائے تو اس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا اور سب کا فائدہ ہوگا۔
नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपका। नाज़रीन की गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी क्या राय है सारे मामले पे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का ये जो बयानिया और जो एक जारहानापन है, जरा इस पर तफसील से मजीद गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून अब जारहाना सियासत करने का इरादा रखती है। वो वोट को इज्जत दिलवाना चाहती है और अपने आप को भी अब इज्जत दिलवाना चाहती है, क्योंकि लग इस रहा है कि खोई भी इज्जत जो है वो वापस लाना उसके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन आयशा बख्श साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। निहाल हाशमी साहब से पूछते हैं कि इस खोई हुई इज्जत की वापसी अब आखिर होगी किस तरह। निहाल हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये वोट को इज्जत दो, कहीं पे गुम गया था, इज्जत नहीं दी जा रही थी, ये एकदम किस तरह ख्याल आया कि वोट को इज्जत देनी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कहीं पर भी नहीं गुमा था। नवाज शरीफ साहब का बयानिया मरियम नवाज लेके चल रही थी और वो हर जगह उसी बयानिया पे खड़ी रही हैं। एक दिन के लिए भी नवाज शरीफ साहब के कारकुन उनके ही एक दिन के लिए भी पीछे नहीं हटे। कमी बेशी हो जाती है, मगर वोट को इज्जत दो आज से नहीं है। वोट को इज्जत दिया था तो पाकिस्तान बना है, और वोट ही को आप इज्जत देंगे तो पाकिस्तान बचेगा और आगे भी जाएगा। तो हम खोया नहीं है हमने। अगर कहीं कमी बेशी हो जाती है तो वो एक अलग सी बात है। वो कमी बेशी किधर हुई निहाल साहब? देखिए जी, बात सारी है, मियाँ साहब का बड़ा दो टोक बयान है, और वो बयान किया है कि इस मुल्क को आपने चलाना है आईनी तरीके से। मियाँ साहब ये भी कहते हैं कि जनाब इस मुल्क में बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, पावर सेंटर आइन ने जिसको बनाया हुआ उसी को रहना चाहिए। आज हमारी बदकिस्मती, अभी आपने तौहीन अदालत में सुन रहा था, हामिद खान साहब को आप बात कर रहे थे, जिस मुल्क में जजों को इंसाफ ना मिल रहा हो, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्यूने जज, तीसरे नंबर के जज ये पूछें कि क्या हम नाअहल हैं, क्या हम इस काबिल नहीं कि हमें एलिवेट किया जाए। तो जिस मुल्क में जजेस को इंसाफ ना मिले तो उस मुल्क के अवाम कहाँ जाए बेचारे। और तौहीन अदालत नहीं होता है मेरे भाई, तौहीन अदालत तब होता है जब आप आइन को पामाल कर दें, जब आप इंसाफ को पामाल करें। फर्द को अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो तौहीन नहीं होता है। कोई केस पर अगर आप असरअंदाज होते हैं तो वैसे निहाल साहब, मुझसे आपसे ज्यादा मेरा ख्याल में तौहीन अदालत को कोई भी नहीं पहचानता कि तौहीन अदालत क्या होती है। मैं तो भुगत चुका हूं ना जी, मैंने तो जज का नाम भी नहीं लिया था, मैंने तो अदालतों का नाम भी नहीं लिया था। तौहीन कानून तब होता है जब आप निगरान जज कायम करें। तौहीन कानून का तब किया जाता है जब बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए। तौहीन तब होता है जब पूरी क़यादत को जाली केसों में गिरफ्तार किया जाए। तौहीन तब होता है कि रात को 12 बजे किसी खातून को हॉस्पिटल से उठा करके जेल में डाला जाए। तो हम तो भुगत चुके हैं, और हम सिर्फ इसलिए भुगत रहे हैं कि हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं। हम इसलिए भुगत रहे हैं। निहाल साहब, अगर कोई सियासी रहनुमा गारंटियां दे के मुल्क से बाहर चला जाए और उसके बाद 2 साल तक वापस ना आए तो तौहीन होती है या नहीं? कतन नहीं होती है, क्योंकि वो ऑन बेल है और उसको जाने की इजाजत ना सिर्फ इस मुल्क की अदालतों ने दिया बल्कि पाकिस्तान की उस वक्त की कैबिनेट ने इजाजत दी है। और देखिए ये टेक्निकल चीज है, जब तक जजेस, आप ये बताएं, जब वो रहनुमा अपनी बीवी को बिस्तर अदालत में छोड़ के आता है और सीधा जेल जाता है, और जेल से उसकी बीवी को, आप सोचे उस मंजर को कि एक औरत बोल नहीं सकती है, देख रही है कि कोई आए उसके चाहने वाला, उसका अपना, वो दियारे गैर में बिस्तर पे। ये भी तो वही रहनुमा था ना जो बेटी का हाथ पकड़ के आ गया सजा होने के बाद। और किस पे सजा हुई? पैनामा पे आपने ब्लैक डिक्शनरी पे उसको सजा दे दी। कमाल काम बात बता रहे हैं कि अब अगर वो एक इलाज के लिए गया, और जब यहाँ पे था तो मैंने नहीं, आपकी तमाम अस्पतालों ने और सरकार ने कहा कि इनका जो वो है, क्या वो गिर गया खून का जो क्या होता है, जो भी चीज होती है, तो प्लेटलेट्स वो भूल गए आप, वो लफ्ज ही भूल गए जिसकी बुनियाद पे वो बाहर गए थे। नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या उनके साथ जेल में और नैब में नवाज शरीफ के साथ जो रवैया रखा गया था वो मुनासिब था? क्या मरियम साहब के साथ, साहबा के साथ जो रवैया रखा गया था वो इंसानियत सोच नहीं था? क्या हमदा या शहबाज या एहसन इकबाल या शाहिद खाकान को आपने जेल में काल कोठरी में फांसी घाट में रखा, या अच्छा, वैसे निहाल साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये अभी एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, ये मैं साथ चूंकि हमारे साथ ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, ये आपकी पंजाब की काबीना इस वक्त हलफ उठा रही है
سر یہاں پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا پتہ نہیں ہے یہ کس چکر میں سر اتنی جلدی کابینہ حلف اٹھا رہی ہے؟ 40 سے بھی زائد افراد، تقریباً 50 کے آس پاس، اگر آپ وہ مشیروں وغیرہ سب کو ایڈ کر لیں تو؟ میں تو کہتا ہوں دیر سے اٹھا رہی ہے، کیونکہ 3 مہینے سے اس حلف میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے. یہ حق لوگوں کا ہے، یہ حق کسی فرد واحد کا نہیں ہے، کسی ادارے کا نہیں ہے. پاکستان کے لوگ جسے ووٹ دیں اور پاکستان کی پارلیمنٹ جسے اور اسمبلی جس کو چاہے وہ حلف اٹھا سکتی ہے. یہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نامینیٹ کیا جائے گا کسی کو وزیر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم؟ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ تو استحقاق. آپ کیا پاکستان کے عوام سے وہ حق چھیننا چاہتے ہیں؟ کوئی ادارے کا کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی فرد یہ کہے کہ اس کو ہم نامینیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ تو آئین کی پامالی کرتے ہیں، آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، تو یہ اختیار پاکستان کے عوام اجازت دیجیے گا. عائشہ بخش صاحبہ سے ذرا تجزیہ لینا چاہوں گا میں. عائشہ بخش صاحبہ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نون لیگ کے اندر، یہ جو ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے، نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ دی ہے، اب بھی دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی پالیسی کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یا آپ کے خیال میں نون لیگ جو ہے، جو 15 نشستوں کے اوپر مار پڑی تھی نون لیگ کو، اس کے بعد ایک دم ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس ساری چیز کو جو ہم نے فریج میں رکھا ہوا تھا اس میں سے نکال کے گرم کر کے دوبارہ عوام میں پھیلایا جائے؟ بہت شکریہ منصور. ابھی نہال ہاشمی صاحب جہاں بات ختم کر رہے تھے وہ یہ کہتے کہ 3 مہینے سے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. ووٹ کو عزت تو پھر وہ جو 3 مہینے پہلے کام ہوا تھا کیا وہ ووٹ کو عزت دے کر کیا گیا تھا؟ 3.5 سال یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چلاتے رہے اور اس کا پھل بھی ان کو ملا. ضمنی انتخابات میں اس حکومت کے دور میں ان کو نشستیں ملتی رہی. جو انہوں نے سی ایم پنجاب بنانے کے لیے جو کچھ کیا، وہ جو 25 منورتین تھے، کیا نون لیگ کسی طرح ثابت کر سکتی ہے ووٹ کو عزت دی گئی؟ کیا جو 25 لوگ ان کے ساتھ آئے وہ کس جماعت کے ووٹ کی ٹکٹ کے اوپر آئے تھے اور پھر وہ ان کے ساتھ مل گیا؟ کیا وہ ووٹ کو عزت دو تھی؟ اور اگر واقعی ووٹ کو عزت دی گئی تھی اور مسلم لیگ نون کسی عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے کسی اسٹریٹجی، کسی پلاننگ کے ساتھ تھی اور اس قابل تھی، تو 2 مہینے لگے وزیر اعظم شہباز شریف کو اہم فیصلے کرنے میں، کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. ان کے آنے سے پہلے ہم انہیں پوچھ رہے تھے، بار بار پوچھتے تھے ان کے ہر بندے سے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں؟ جی گزشتہ حکومت نے مہنگائی کر دی، معاملہ خراب ہو گیا، مہنگائی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن آج کیا ہے؟ اب تو مہنگائی کا سونامی ہے. کیا بہتر کر لیا؟ اب آپ دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے جب آپ کے پاس پلاننگ نہیں تھی، جب آپ کے پاس اپنے فیصلے نہیں تھے، جب فیصلے کرنے کی طاقت نہیں تھی. ذمہ داری کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے. جو 17 تاریخ کو ہوا اسی کی ہیٹ ہے جہاں آج مسلم لیگ نون کھڑی ہے، اسی کی ہیٹ ہے جہاں آج پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت کھڑی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو کچھ کل ہوا اس میں کتنا درست تھا کتنا غلط تھا، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، مگر سیاسی جماعتیں بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں. صرف پچھلے 3-3.5 مہینے اٹھا کر دیکھ لیں، اداروں کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. اپنے سیاسی بیانیے سے اس ملک کے اداروں کو متاثر کر رہی ہیں. اپنے سیاسی بیانیوں کے ذریعے اس ملک کے اداروں سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ اپنا ایک نظریہ بنائیں، آپ ایک آئیڈیالوجی بنائیں، آپ پولیٹیکل بیانیہ بنائیں، آپ سیاسی جماعتیں، آپ کو حق ہے سیاست کریں، سیاست کے ذریعے وعدے کریں، عوام سے ووٹ لیں اور ڈیلیور کریں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ مجھے حکومت مل رہی ہے تو اس ووٹ کو بھی عزت نہ دے، اپنے بیانیے کو بھی عزت نہ دے، اپنے نظریے کو بھی عزت نہ دے. عائشہ، یہاں پہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے، ایک بار ایک ڈسکشن، یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر 2 مختلف بیانیے جو ہیں وہ موجود ہیں، مطلب ایک شہباز شریف صاحب گروپ کا اور ایک مریم نواز گروپ کا. ایون دو میں اگر ابھی نہال ہاشمی صاحب سے پوچھوں گا وہ اس کو ڈینائی کر دیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں، صرف نون لیگ کے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، باقی پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. آپ کے خیال میں اب دوبارہ پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے ان کو مریم نواز کا ہی سہارا لینا پڑے گا، اور کیا وہ سہارا اب دے بھی پائیں گی؟ پچھلے 3-4 مہینے میں ہم نے جس طرح نون لیگ کی پرفارمنس دیکھی ہے. اچھا منصور، دیکھیں ابھی یہ نہال ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز جماعت کا بیانیہ لے کے چلی، الیکشن کو انہوں نے لیڈ کیا. میرا خیال سے پوری جماعت ساتھ کھڑی ہوتی تو شاید یہ جماعت سیٹیں نکال لیتی. وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہے اور موجود ہے. ابھی بھی جس طریقے سے یہ لوگ خود سمجھتے تھے، ابھی سے صرف 3 مہینے پیچھے خود مسلم لیگ نون سمجھتی تھی کہ فریش الیکشن مسائل کا حل ہے، فریش مینڈیٹ آگے لے کے جائے گا ملک کو. لیکن اب دیکھیں ان کی سوچ کیسے بدلی حکومت ملتے ہی. مسئلہ حکومت ملنا ہے، مسئلہ وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ ملنا ہے. آگے نہیں جا سکیں گے، نون لیگ بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے گی. نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا. لیڈر بننا آسان نہیں ہوتا. نہال ہاشمی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا کیا سیکریفائسز کر رہے ہیں. آپ لیڈر بنتے ہیں، ایک سیاسی جماعت کا نظریہ لے کے چلتے ہیں.
آپ کے اوپر تو کوئی الزام لگنا ہی نہیں چاہیے, کرپشن سے لے کے منی لانڈرنگ تک کا. اگر آپ اتنے صاف ہوں, کوئی الزام نہیں آنا چاہیے, آ جائے تو ثابت ہونا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے. مطلب ہے یہ ہم ایک ہی نیریٹو پچھلے 30-40 سال سے سن رہے ہیں. کچھ تو ہے کہ آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے بار بار وزارت عظمیٰ ملے, وزارت اعلیٰ ملے, یہاں سے ہٹ کر کچھ نہیں چاہیے. لیکن جب گرم ہوائیں آتی ہیں تو آپ عوام کو یہاں چھوڑتے ہیں اور آپ لوگ چلے جاتے ہیں. عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, کسی بھی حال میں کھڑے ہوں. جیل میں آپ جاتے ہیں تو آپ عوام کو کیوں احسان جتاتے ہیں اس بات کا؟ یہی عوام تو اپنے ووٹ سے آپ کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بناتی ہے. عوام کو احسان مت جتائیں. آپ اپنی خوشی سے لیڈر بنتے ہیں, اپنی خوشی سے پالیٹکس میں آتے ہیں, اپنی خوشی سے ووٹ لینے جاتے ہیں. آپ کا کام ڈیلیور کرنا ہے. مشکل حالات میں عوام کو چھوڑ کر چلے جانا نہیں ہے. سیاست صرف حکومت تو نہیں ہے, سیاست تو اپوزیشن بھی ہے. نہال ہاشمی صاحب, عائشہ صاحبہ نے بڑی زبردست بات کی کہ جناب مشکل وقت میں عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. نواز شریف صاحب اگر لندن گئے ہوئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کا اپنا ہے. عوام نے تو بتا دیا, عوام نے تو آپ کو 15 سیٹوں کے اوپر اپنا جواب دے دیا کہ جناب یہاں کھڑی ہے آپ کی پارٹی. میاں صاحب کے نام کے اوپر یہ پارٹی ہے, مسلم لیگ نون, نون سے نواز. کہاں ہے نواز؟ میں عائشہ بخش صاحبہ کی بہت احترام کرتا ہوں, ان کی بات سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم بار بار اداروں کو ملوث کرتے ہیں. کیا 75 سال سے نون لیگ بار بار اداروں کو کہہ رہی تھی کہ آئیں آ کر کے مارشل لا لگائیں؟ کیا بار بار 75 سالوں میں چودھری منیر جو جسٹس تھے اس وقت ہم تھے؟ یہ اداروں کو ہی شوق ہو گیا ہے نا کہ بار بار آئیں اور آ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے. ہمیں کبھی کوئی بھی کمزور سے کمزور سیاسی آدمی یہ کام نہیں کرے گا اور ہم نہ کریں گے اور نہ کسی کو کرنا چاہیے. اگر اس ملک کو کمزور کیا ہے تو پاکستان کو مضبوط بنانے کے بجائے ہم نے اداروں کو مضبوط بنا دیا. ادارے اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے آج پاکستان کو کمزور کر دیا. سیاسی لوگوں نے پاکستان بنایا تھا اور بچایا ہے. اور اب جو دوسری بات میری بہن نے کہا کہ جناب آپ پہ بڑے الزامات ہیں, الزامات لگے شہباز صاحب پہ, وہ نہیں بھاگے, وہ لندن گئے واپس آئے, اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ 22 مہینہ جیل میں رہے. ان کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی جو انگلینڈ کی ہے انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے, کہ سارے الزام براڈ شیٹ نے بھی الزام. تو الزام لگانا تو بہت آسان ہے, کسی کے بارے میں گالی دینا منہ سے کوئی بہت آسان ہے, مگر ایک پیسہ کا دیکھیں جی, ججز نگراں ججز متعین کیے گئے, آپ نے وہ جے ڈی سی بنا دیا اس کے نواز شریف کے اوپر, 1 روپے کا کرپشن ثابت نہیں ہوا, اور ثابت کیا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. تو الزام لگانا بہت آسان ہے. اور اگر نواز شریف باہر بیٹھے تو پاکستان کے عوام, پاکستان کے قانون اور اپنی صحت اور اپنے ڈاکٹر کے مرضی تھے, اور وہ جب وہ صحیح تھے تو وہ سزا ملنے کے بعد بھی آ گئے تھے. مریم نواز جیل سے کبھی نہیں بھاگی, 100 بار نواز شریف 100 بار سے زیادہ جیل میں جاتے رہے. نہال صاحب, پاکستان کے کسی ایک قیدی کا نام لیجئے. اور ہمیں عائشہ صاحبہ پلیز گو ایڈ. عائشہ صاحبہ کی بات سنیں نہال صاحب. پاکستان کو ہم صحیح رستے پہ لے کے جائیں. پاکستان عائشہ صاحبہ کی گفتگو سنیے. بڑے احترام سے آپ سے اختلاف کرتے ہوئے یہ ہمارا ذمہ ہے. قاعدہ نہال ہاشمی صاحب بہت احترام سے آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے, سر آپ کو یہ ملک کے عوام مینڈیٹ دیتے ہیں سب سے پہلے اس ملک کی پارلیمان کو نہال صاحب, عائشہ صاحبہ کی بات سنیں, کوئی نہیں سن سکے گا کوئی. جی عائشہ پلیز گو ایڈ. نہال ہاشمی سے اختلاف کرتے ہوئے سر بڑے احترام کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ, اور ابھی آپ لوگوں نے یہ بیانیہ بھی بنایا 3 مہینے میں, کہ ہم نے سیاسی خودکشی کی, سیاست نہیں دیکھی, ریاست بچائی, اور ابھی آپ نے کہا کہ ہم اداروں کو مضبوط کرنے میں لگے رہے. سر اداروں کے قوانین موجود ہیں, ادارے خود کو خود مؤثر اور مضبوط بنا سکتے ہیں. آپ کا کام بینگ پولیٹیشین پارلیمان کو مضبوط اور مؤثر بنانا تھا, اور آپ تمام سیاسی جماعتیں سمیت آپ کے ناکام ہوئی ہیں اس ملک کی پارلیمان کو مضبوط, مؤثر اور ڈیلیور کرنے والا بنانے سے. یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اسی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. آج سے 3 ماہ پہلے آپ کی جماعت کے لوگ یہ بیان دے رہے تھے اداروں کے لیے کہ آپ نہ ڈیفینڈ کریں, ہم آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو موجود ہیں. آج آپ انہی اداروں پر انگلی اٹھا رہے ہیں. 3 ماہ پہلے عمران خان صاحب اداروں پر انگلی اٹھا رہے تھے, اور آج وہ آپ پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ادارے پر تنقید کرنے والے. سر اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کر کے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. آپ کا بطور مسلم لیگ نون ایک جماعت ہونے کی حیثیت سے آپ نے 70 سال کی بات کی ہے, تو ماضی میں نہ جائیں تو ہم بہتر ہے, کیونکہ پھر ماضی بہت تلخ ہے ہمارا, سیاسی جماعتوں کا بھی اداروں کا بھی. مگر جہاں آپ کا دائرہ کار تھا وہ پارلیمان تھی.
وہاں کی تمام قانون سازی سے لے کر اور اس کو مؤثر کرنا سیاستدان کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی. وہ پارلیمان مؤثر نہیں ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, کیونکہ آپ لوگوں کو سہارے چاہیے اداروں کے حکومت میں آنے کے لیے. اور میں اس میں عائشہ مجھے اجازت دیجیے گا, جب باہر نکل جاتا ہے تو وہ ادارے مجھے اجازت دیجیے گا. نہال صاحب یہ پارلیمنٹ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر راجہ ریاض جیسا بندہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے اگلا الیکشن آپ کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے. کیا یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ پاکستانی جمہوریت اس سے مضبوط ہوئی ہے؟ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر جو بیٹھا ہوا ہے جو اگلا الیکشن آپ کے ٹکٹ پہ لڑنے والا ہے. دیکھیں جی, عائشہ بہن نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کو کمزور کیا. نہیں, پارلیمنٹ کو کمزور کیا 58(2)B نے. پارلیمنٹ کو کمزور کیا جب ٹیلی فون کالز جاتے تھے. پارلیمنٹ کمزور تب ہوئی جب 2018 اور اس سے پہلے ادارے فون کرتے تھے ہمارے کینڈیڈیٹس کو اور کہتے تھے کہ آپ الیکشن ریزائن دے دیں, آپ نون لیگ سے یا کسی اور بھی پارٹی سے, اور آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں. تب پارلیمنٹ کمزور ہوتا ہے. جب پارلیمنٹ کے ارکان کو اغوا کر لیا جاتا ہے تب پارلیمنٹ کمزور ہوتا ہے. جب پارلیمانٹی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ترغیب دی جاتی باہر سے کہ آپ یہ کام, تب کمزور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں سینٹ کا چیئرمین سنگل ہینڈڈ آیا, وہ کیسے جیت کے چلا گیا, وہ کس کا آدمی ہے؟ یہ مرحوم کہہ گئے بیزنجو صاحب کے کس کے ووٹ تھے, کس کے کہنے پہ لوگوں نے کس کو ووٹ دیا. تو معافی چاہتا ہوں, غلطی ہم سے ہوئی, ہم فرشتے نہیں ہیں, مگر پاکستان کو مضبوط کرنے میں سب سے زیادہ قربانی ہم لوگوں نے دی ہے. اب آپ نے کہا راجہ ریاض کی بات, تو جناب عمران خان صاحب آ جائیں, قومی اسمبلی میں آئیں, ان کی سیٹ موجود ہے. شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں, ان کی سیٹ موجود ہے. وہ اگر آئیں گے تو اپنے آ کر کے وہ اپنی سیٹ پہ کریں, کام کریں. کس نے روکا ان کو کام کرنے سے؟ وہ آ جائیں, آ کر کے کام کریں. مگر جو موجودہ میٹیریل ہے, یہ راجہ ریاض کو ہم گھر سے نہیں لائیں, یہ الیکشن جیت کے آئے, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. یہ ہم نے ان کو ممبر نہیں بنایا ہے, ان کو عوام نے ممبر بنایا ہے. اور جب کوئی آدمی ممبر بنتا ہے تو اس کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ کیبنٹ کا ممبر بنے یا پرائم منسٹر بنے یا لیڈر آف دا اپوزیشن بنے. جو میٹیریل اویلیبل تھا اپوزیشن کے پاس اس نے اپنے سے اسے چن لیا. ٹھیک ہے عائشہ بخش صاحبہ, یہ ساری جو گفتگو اس میں عمران خان صاحب کا, یہ جو نہال ہاشمی صاحب نے ذکر کیا, ذرا ان کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کا پارلیمنٹ میں واپس نہ آنا اور اس کے بعد بار بار یہ کہنا کہ جناب یہ سسٹم جس طرح چل رہا ہے یہ چلے گا نہیں. عمران خان صاحب ایکچولی اپنے اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے پارلیمنٹ میں واپس نہیں جانا چاہ رہے تاکہ ان کی پوزیشن مستحکم رہے, اور جس کا ان کو ایکچولی پھل بھی ملنا شروع ہو چکا ہے, لوگوں میں ان کا بیانیہ بھی چل رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں واپس نہیں جا رہے. منصور, پارلیمنٹ میں وہ واپس کیوں نہیں جا رہے, یہ اسی بات کو انڈورس کرتا ہے جو میں نے پہلے سیاسی جماعتوں کے لیے کہا ہے کہ ان کے نزدیک پارلیمان کی اہمیت ہی نہیں ہے, عزت ہی نہیں ہے, احترام ہی نہیں ہے, یہ پتہ ہی نہیں کہ پارلیمان کا مقصد کیا ہے. پرابلم ہوگی ہے مائی وے اور نو وے, بس یہ طریقہ کار سیاسی جماعتوں نے بنا لیا. پھل جو مل رہا ہے اس میں زیادہ قصور میرا خیال ہے اس اتحادی حکومت کا ہے, یا ان لوگوں کے پاس بیانیہ نہیں تھا مسلم لیگ نون کے پاس, یا جو اقدامات لیے گئے ہیں وداؤٹ اسٹریٹجی وداؤٹ پلان. آپ آگے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت کیا کر رہی ہے, اگر پلان نہیں تو پھر سر پہ کیوں اٹھا رہے ہیں, فریش مینڈیٹ لے کر آئیں, پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں. اور عمران خان صاحب کو اس کی داد دیں کہ 3.5 ماہ میں انہوں نے وہ بیانیہ بنایا کہ یہ لوگ 3.5-4 سال جس بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے وہ عمران خان صاحب نے اٹھا کے 3 ماہ میں اپنا بیانیہ بنا لیا ہے. اب ان کے پاس بیانیہ نہیں, اب یہ تلاش کر رہے ہیں. اب آج کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بیانات دے رہے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہونے سے ہمیں شاید یہ نقصان ہو رہا ہے, ہمیں دھکے نہ دیے جائیں, اداروں کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں. کچھ دن پہلے تک یہ ان کے حصے کا بھی جواب دینے کو تیار تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں کچھ ایسے لوگ بیٹھے جو مسئلے کر رہے ہیں. ابھی نہال ہاشمی صاحب نے نواز شریف اور یہ گزشتہ حکومت آنے سے پہلے کی جو معاملات رہے 16 سے 18 اس کا بھی حوالہ دیا. مسئلہ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ پارلیمان میں کھڑے ہوں, پارلیمان سب سے مقدس اور بڑا ادارہ ہے. اگر آپ کی سیاسی جماعت کچھ فیل کر رہی ہے, کچھ غلط محسوس کرتی ہے, غیر آئینی غیر قانونی, اس فورم کو استعمال کریں, وہاں کھڑے ہو کے نیم اینڈ شیم کریں. اگر کوئی ادارہ اپنی حدود سے باہر کام کر رہا ہے, تب تو یہ بیانات تھے ہر وقت آنے پر بتاؤں گا, وقت آنے پر کہوں گا. اب عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی باتیں بعض اوقات کرتے ہیں, مسٹر XYZ. یہ کون سی سیاست ہے, یہ کہاں کی سیاست ہے, یہ 2 عملی سیاست ہے. اگر ہمت نہیں ہے تو پھر ایسی تقریر کا کیا فائدہ, اگر عمل کچھ اور ہے مزاحمت کریں تاکہ مفاہمت ہو جائے, بس that's it, this is the ووٹ کو عزت دو کا معاملہ ہاتھ سے آلریڈی اگر جا چکا ہے, آپ کے نظر میں اگر جا چکا ہے, وہ عمران خان صاحب نے اس نعرے کو اپنا لیا, اب نون لیگ ان سے واپس لے سکے گی کیا؟ اب ان کے پاس یہ سپیس ہے؟
देखिए, हमारी सियासत तो ऐसी है कि कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता। खुद सियासतदान कहते हैं ना तो इनके लिए वादों की अहमियत है, ना इनके लिए बयानात की अहमियत है, यू टर्न भी ज़रूरी है। ये सब सियासतदानों के बयानात हमारे सामने, इम्कानात हमेशा रहते हैं इस पॉलिटिक्स में। बात ये है कि दरअसल अगर ये लोग नहीं बैठ सकते, आपस में बात नहीं कर सकते, किसी ने बिठाना है, सॉफ्ट इंटरवेंशन होनी है, इनको बताया जाना है कि ये मुल्क के लिए ज़रूरी है और अब ये ज़रूरी है, इन्होंने किसी नजरिया ज़रूरत के तहत किसी ने सब इनको तय करके देना है, तो जो तय करेगा वो फैसला भी बता देगा, मामलात भी बता देगा और बस मसला खत्म हो जाएगा। इनको वो जो स्पेस जिसको फिर मिलनी होगी वो मिलेगी। ये फैसले अपने खुद करेंगे, पार्लियामान फैसला अपना खुद करेंगे। ये निहाल हाशमी साहब, ये वैसे ये कल से फैसला करने की, निहाल हाशमी साहब, ये कल से ये लफ्ज शुरू हुआ है, ये सॉफ्ट इंटरवेंशन। ये सर ये क्या है ये सॉफ्ट इंटरवेंशन सर? जी, मैं ये समझता हूँ कुछ लोगों की दिली ख्वाहिश है, मगर मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा दो टोक और बड़ा क्लियर कहा हुआ है। आप ये बताइए ना, ये भी इंटरवेंशन है, आइन के साथ मुतसादिम है ये सारी सोच, ये फिलॉसफी। नवाज शरीफ साहब ने कहा है हर कोई अपने दायरे में रहे, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। नवाज शरीफ साहब ने पहले भी कहा हम सबका एहतराम करते हैं मगर कोई पार्लियामेंट को तौहीन ना करे। देखिए, नवाज शरीफ साहब जब CPAC लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने 18 अमेंडमेंट तमाम सियासी जमातों को एक जगह जमा किया, मगर कुछ सियासी जमातें पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की बात करते हैं, इदारों को तबाह करने की बात करते हैं। हम तो पाकिस्तान को भी मजबूत करना चाहते हैं, इदारों को भी मजबूत करना चाहते हैं, अवाम को भी खुशहाल करना चाहते हैं। हम CPAC लेके आए थे और हम किसी सॉफ्ट इंटरवेंशन को अलाउ नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम किसी हार्ड इंटरवेंशन को बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान का मसला, देखिए दुनिया में आज श्रीलंका में मसला हुआ, तो क्या इदारे आकर के बताते हैं कि वजीर आजम और वजीर आला कौन होगा? उसी पार्लियामेंट में हल होता है। आयशा की बात ठीक है कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के मसाइल हल होने चाहिए, बाहर से उसके इंटरवेंशन नहीं होने चाहिए। और हम हर वक्त तैयार बैठे हैं कि आके बैठे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, यानी अगर आपको कोई कहे, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, पहले तो ये भी जरा तस्दीक कर दें निहाल साहब, पहले तो ये भी जरा तस्दीक कर दें, प्रेशर आ रहा है इलेक्शन करवाने के लिए? नहीं, प्रेशर हर वक्त हर चीज का आता है। हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हम पाकिस्तान को पहले माशी तौर पे मजबूत करेंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। इलेक्शन किसी के ख्वाहिशात में नहीं होता, किसी के प्रेशर में नहीं करवाया जाता। दोबारा सोच लें, दोबारा सोच लें। सोच के बात कर रहे हैं आपसे। और अगर 3-4 फोन हो गया, आपकी हुकूमत ही गिर गई, फिर देखिए ये तो पाकिस्तान के सियासत का हिस्सा और किस्सा रहा है कि पाकिस्तान में इदारे अगर मुदाखलत करते और हुकूमत गिराते, तभी तो नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे। एक करप्शन धेले की नहीं हुई। आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इन्फोर्स नहीं करता पावर, और 3 मेजर सेंटर्स हैं। उन सेंटर्स को भी चाहिए कि वो अपने डोमेन में रह के काम करें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, लेट द पार्लियामेंट शुड डिसाइड व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये ना सॉफ्ट होना चाहिए ना हार्ड होना चाहिए। पाकिस्तान का मसला है भाई, मेरे जात का, मेरी पार्टी का नहीं है। दुनिया में जगहसाई हो रही, दुनिया में जहां भी क्राइसिस होता है पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकली हल किया जाता है, इदारे हल नहीं करते। जब इदारे हल करते हैं तो वो मसला हल नहीं होता, लोगों को बैठता है। शहबाज शरीफ साहब रेडी है इस बात के लिए, एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उन्होंने कहा था कि मैं रेडी हूं इस बात के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था आओ पाकिस्तान के लिए बैठो, बैठ के बात करें। फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं। तो भाई हम जब रेडी हैं तो जो दूसरे लोग रेडी नहीं है, जो ब्लैक डिक्शनरी से ला करके मुंतखब वजीर आजम को निकाल देते हैं, उनको सोचना चाहिए, हमें नहीं सोचना चाहिए। हम तो तैयार हैं हर काम के लिए, हम तो कुर्बानियां भी दे रहे हैं। हम ही हैं जो जेल जाते हैं, और कौन जेल जाता है हमारे लिए? हम ही, हमारे खानदान जो है वो तकलीफ बर्दाश्त करती है। ये निहाल हाशमी साहब की दुहाइयां सुनी हैं आपने, यकीन आ रहा है आपको इनके ऊपर? क्या यकीन करें, अब तो कौन भी यकीन करने को तैयार नहीं है मंसूर इन तमाम बातों का। जो निहाल हाशमी साहब जो कुछ कह रहे हैं, मैं फिर वही कहूंगी, लीडर फ्रंट से लीड करते हैं, लीडर्स अपने मसाइल नहीं बताते। करोड़ों की आवाम का जब आप दावा करते हैं ना कि हमारे पीछे खड़ी है, वो मसाइल सुनने को। एक सादा से सवाल है, समेत निहाल हाशमी की जमात के लीडर के बाकी इस मुल्क की जितनी अशराफिया है, क्या वो सबके कामयाब बिजनेस इस वक्त कर्जे लेकर कर्जे दे रहा है आवाम के टैक्स के पैसे से? इसका जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि आवाम अपना मैंडेट और अमानत जब देते हैं हुक्मरानों को, तो ये मुल्क चलाने के लिए देते हैं, कर्जे लेने और फिर अवाम के टैक्स से कर्जे उतारने के लिए नहीं देते। किसी बिजनेसमैन का बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा होगा, मगर ये मुल्क ऐसे चल रहा है।
फिर ये कहते हैं कि कुछ भी मतलब है, इतने ना बहुत है बहुत या ये शुक्रिया, वाकया, बहुत बहुत शुक्रिया इस आयशा वक्त बख्श साहबा क्या आपका, नकवी साहब आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मुस्लिम लीग नून अब ये कहना चाहती है, बताना चाहती है कि जनाब हम पहले भी वोट को इज्जत देते थे, फिर पता नहीं ये इज्जत किसी और तरफ चली गई, अब हम दोबारा वोट को इज्जत दे रहे हैं, तो बराए मेहरबानी चूंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं तो आप अब हमें इज्जत दीजिए। लेकिन बहरहाल जो 20 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें से 15 हलकों ने इनको किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं दी। शायद उसी इज्जत को बहाल करने के लिए अब इस नारे का दोबारा एक दफा सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।